اس وقت جیسے انہوں نے صدام کا تماشا دیکھا تھا، صدام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہی ایک طرح کی جو ایک ریل ہے وہ دوبارہ یہاں چلانے کی کوشش نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد جو رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں جو اس وقت برسر اقتدار ہے آیت اللہ اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کی جگہ پہ کوئی ایسا سیٹ اپ لایا جائے جو ان کے لیے قابل قبول ہو. اور ان کا قابل قبول سیٹ اپ اس وقت کیا ہے؟ ان کے پاس سوائے اس بات کے کہ جو سابق رضا شاہ پہلوی کا صاحبزادہ ہے جو اس وقت کبھی اسرائیل اور کبھی دوسرے ملکوں میں گھومتا پھرتا ہے، وہ اقتدار میں آ جائے گا. اگر وہ اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہ اسرائیل کے لیے قابل قبول ہوگا، اسرائیل کو تسلیم بھی کر لے گا، فوجی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی. یعنی جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے. اب اس پہ یہ بڑا زومانی سا جملہ ہے صدر ٹرمپ کا کہ میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو اور میرا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں جنگ نہیں چاہتا تو آپ میرے مطالبات مان لو. سو مطالبات ماننے کے لیے ایرانی قیادت کیا اس وقت تیار ہو جائے گی؟ کیا ان کی جو پالیسی ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ اگرچہ خارجہ پالیسی بڑی لچکدار ہوتی ہے ملکوں کی اور وہ کسی وقت بھی کوئی بڑی پالیسی لے کر تو اپنے لیے مشکلات کو، مصائب کو، جو ان کے اوپر خطرات ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اس وقت جو امریکی عزائم لگتے ہیں وہ ایک بڑی خوفناک اس کی ایک حد ہے جس تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں، جس میں وہ اس پورے ریجن کی سیاست کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں.